Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm back again with another lecture on e-marketing. लास्ट क्लास में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की. आज हम बात करेंगे उसी हवाले से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग. इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग consistent messages that are sent through different organizations, touch points. तो उसी हवाले से हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे. जस्ट टू रीकैप ऑन व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, वी डिड डिस्कस a few things about integrated marketing communications. हमने कुछ IMC which is integrated marketing communications, उसके goals और strategies को देखा था, and we discussed IDA models and hierarchy of effects model to identify कि हम customers के मुख्तलिफ levels को according to awareness, interest, desire or think, feel and do इन एस्पेक्ट्स को देखते हुए क्यों ज़रूरी समझते हैं कि अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को इस हवाले से डिज़ाइन किया जाए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ कस्टमर्स की मुख्तलिफ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हुए. हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू नो ऑनलाइन communication tools. You will discuss how marketers use the internet for advertising and for public relationing and sales promotions and other communication ways. ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स, हमने कुछ जिक्र इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के हवाले से लास्ट लेक्चर में भी किया है, where we have seen the blend text video as well and their strategy to reach out to customers. So हमारे पास जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स हैं, इंटरनेट एक्सटेंड करता है और इंटीग्रेट करता है all different online communication tools available, and there are around 10 different tools जो कि communication tools के हवाले से जाने जाते हैं when we talk about promotion, the promotions P in marketing mix. So हम इस सेक्शन में summarize करेंगे opportunities और challenges को online communications की, और इससे पहले हम consider करेंगे range of online promotion tools that are available. Online promotion जो है that is continuing to grow in importance, or it is gaining increase in terms of share जो कि marketers को मिलता है budgets में और efforts करने में, चाहे एक text message हो जो कि बिहेवियर चेंज करने में हेल्प करता हो फौरी तौर पे कस्टमर्स का, या कुछ कीवर्ड्स हों जो यूज़ किए जा सकते हों कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या ज़्यादा इंक्वायरीज जनरेट कराने के लिए, या आपके पास बैनर एड्स हों या डिस्प्ले एड्स हों जो आप डिफरेंट साइट्स के ऊपर देखते हैं जिससे लोगों का एटीट्यूड चेंज हो सकता है. और इवन इफ इट इज़ वायरल मार्केटिंग वेयर पीपल टॉक अबाउट अ ब्रांड, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ब्रांड the Blendtec video that we have seen. So online channels जो हैं, they can do things that offline communications simply cannot. There are certain websites जो promote करती हैं communication को और create करने में help करती हैं एक brand experience को जो कि users के लिए unique होता है. There are sites जो लोगों को गेम्स में इन्वॉल्व करती हैं जिससे ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज कर जाती है. देयर आर साइट्स वेयर पीपल कैन को डिज़ाइन, यानी आर्किटेक्चर और पेंटिंग की कुछ वेबसाइट्स ऐसी अवेलेबल हैं जहाँ दो लोग बैठ कर इकट्ठे डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर एंड दे कैन कंट्रीब्यूट टू डिज़ाइंस. मीटिंग्स के अंदर इसी तरह से ऑनलाइन मीटअप्स अरेंज किए जा सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे लोग बैठे हुए होते हैं, वो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स जो हैं उसमें कंप्लीट प्रमोशनल मिक्स को और कम्युनिकेशंस मिक्स को यूज़ किया जाता है, विच इज़ एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, सेल्स प्रमोशंस, PR, स्पॉन्सरशिप, डायरेक्ट मेल, exhibitions, merchandising, packaging, word of mouth, ये सारे methods को use किया जा सकता है, and it can be used to communicate or promote in the online or offline world. They can all be extended online in new and dynamic ways, and we can think about online equivalents जो different promotional mixes के हैं कि web पे promotional mix के अंदर उसका equivalent क्या है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं.
So online equivalents کو اگر دیکھتے ہیں, we have websites that can be considered a separate communication tool, لیکن it is best کہ ہم ان کو کنسیڈر کریں, ان کو ایسا سمجھیں کہ وہ انٹیگریٹر ہیں all 10 ٹولس کا. جو 10 ٹولس مینشن کیے جاتے ہیں دے آر ایڈورٹائزنگ میں ہم بات کرتے ہیں انٹریکٹیو ایڈس کی, پے پر کلک سرچ ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, اس کی فردر ڈسکشن ہم آگے جا کے کریں گے. وی ٹاک اباؤٹ سیلنگ, آن لائن ریٹیل کی بات ہوتی ہے, ورچوئل سیل اسٹاف کی بات ہوتی ہے, افیلیٹ مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو سیلنگ. دین وی ٹاک اباؤٹ سیلز پروموشن, انسینٹیوز, ریوارڈز اینڈ آن لائن لوئلٹی اسکیمز جو یوز کی جاتی ہیں وہ اس پروموشنل مکس میں آتا ہے, وچ از سیلس پروموشن. پی آر سے ہم ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, آن لائن پی آر میں آن لائن ایڈیٹوریلز ہیں, نیوز لیٹرز ہیں, سوشل نیٹ ورکس ہیں, ان پہ کام کیا جاتا ہے. اسپانسرشپس اینڈ ڈائریکٹ میل پہ کام کیا جاتا ہے. آن لائن ایونٹ میں اسپانسرشپ کی جا سکتی ہے, ایک آن لائن ایونٹ ہو سکتا ہے کوئی کانفرنس, اور اس کانفرنس کی لائیو اسٹریمنگ دکھا رہے ہوتے ہیں ایک ٹارگیٹڈ آڈینس کو, اور ادھر ایڈز لگائے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے ڈائریکٹ میل ہے, وی یوز آپٹ ان ای میلز, نیوز لیٹرز, things like that. Then we talk about virtual exhibitions, white paper distributions, displays دکھائے جا سکتے ہیں, that is another way. مرچنڈائزنگ میں پروموشنل ایڈ سروسز جو ریٹیل سائٹس کے اوپر یوز کی جاتی ہیں, پرسنلائزڈ ریکمنڈیشنز, ای الرٹس, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مرچنڈائز سے ریلیٹ کر رہی ہیں. پیکیجنگ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ورچوئل ٹورز ہیں, یا ریئل پیکیجنگ کو جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے آن لائن فارم میں, ڈسپلے کی فارم میں. اینڈ دین وی ہیو ورڈ آف ماؤتھ وچ when talked about is related to affiliate marketing, viral marketing, email a friend or share this link. اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں in online execution of word of mouth marketing. So ہمارے پاس جو promotional mix ہے وہ اس کے جو tools ہیں ان کے آن لائن ایکویلنٹس ہمارے پاس موجود ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے. گائیڈ لائنس فار افیکٹو پروموشن, جو ہماری آن لائن پروموشنل چیلنجز ہیں جو مارکیٹرز فیس کرتے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مارکیٹرز کو جن چیزوں کو رسپونڈ کرنا چاہیے, جس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے, ان کو ہم سمرائز کر سکتے ہیں 6 کی ایشوز کی فارم میں. اینڈ دوز 6 ایشوز آر مکس, integration, creativity, interaction, globalization and resourcing. Let's have a look about these resources in a little detail. ہم جب promotional mix میں بات کر رہے ہیں, so we talk about mixing the promotional mix. E-marketers need to mix the promotional mix. یعنی اس میں انوالو ہوتا ہے کہ کون سے جو کمیونیکیشن ٹولز ہیں ان میں سے کون سے چوز کیے جائیں جو کہ آپٹیمم ہے, اور جس کو کہا جاتا ہے کہ دس از این آپٹیمم مکس for different online promotional activities. Whether you want to use the full range of promotional tools or whether you are using the most cost-effective ones, that is up to you to decide. اور آپ اپنی target audience کو دیکھتے ہوئے, اپنے کمپنی کے resources کو دیکھتے ہوئے, customers کی requirements کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے right promotional mix use کرتے ہیں. But marketers, especially e-marketers کے لیے important ہے کہ وہ اپنے لیے صحیح سے optimum promotional mix کو use کریں. Then we talk about integration. Integration کی جب ہم بات کرتے ہیں تو we have to think of the overall positioning اور online value proposition جو کہ e-marketing strategy define کرتی ہے. Online value proposition کیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں overall positioning کو support کرنا چاہیے. A single consistent message and a single integrated database are needed which recognizes and remembers customers' names and needs regardless of which access devices are being used. یعنی ہم جو کسٹمر سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں, کسٹمر کا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں, وہ سارا ایک سنگل جگہ سے ایکسیسیبل ہو. اور اگر ایک سے زیادہ لوگ ایک کسٹمر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر, یعنی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے اگر 3 لوگ ایک کسٹمر کے
ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ تینوں کو جو اس کسٹمر کے ساتھ ایکٹیویٹی کی ہے آرگنائزیشن نے, کسٹمر کا جتنا انٹریکشن رہا ہے, ان تینوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ملنی چاہیے فرام دا سیم ڈیٹا بیس. یعنی ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہونا بہت ضروری ہے. اگر 3-4 ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر کسٹمرز کے ریکارڈز کو اسٹور کیا جا رہا ہے, یعنی کسٹمر سروسز کا الگ سے ہے اور سیلز کا الگ سے ہے اور مے بی سجیشنز اینڈ فیڈ بیک کا الگ سے ہے, تو پھر ان تینوں ایریاز کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان تینوں ڈیٹا بیسز کو ایک سینٹرل جگہ پہ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مارکیٹرز کو ایک سنگل ویو نظر آ سکے جس میں وہ دیکھ سکیں کہ کسٹمرز ایک, اور اسپیشلی اگر کسی ایک کسٹمر کو بھی دیکھنا چاہیں کہ وہ کن روٹس کے تھرو کانٹیکٹ کرتا ہے آرگنائزیشن کو, اس کو فیسلٹی ہے کہ وہ ٹیلی فون پہ بھی کانٹیکٹ کر پائے اور پی سی کو بھی کانٹیکٹ کے لیے یوز کر پائے یا کوئی سافٹ ویئر یا اپلیکیشن کو بھی یوز کر پائے آن ہز ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس. یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. دین آن لائن انٹیگریشن جو ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہوتی ہے. آن لائن اور آف لائن انٹیگریشن بہت ضروری ہے اور اس میں بہت زیادہ مینجمنٹ اسکلس کی ضرورت ہے. آئی ٹی اسٹاف کے ساتھ جو ہے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو آپریشنل اسٹاف کے ساتھ بھی مل کے اکٹھے بیٹھ کر اپنے لیے انٹیگریشن کرنے کا, جو کہ ڈفرینٹ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے سورسز میں, اس کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے, اس میں سب کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اس میں بہت زیادہ مینجمنٹ اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کریٹیوٹی کی. کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں انٹریکشن کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. کریٹیوٹی اور انٹریکشن جو ہے وہ ایک ایکسپیرئنس کو انہانس کر دیتا ہے اور اس میں جو کمیونیکیشن کا امپیکٹ ہے وہ اس کو زیادہ ڈیپ کر دیتا ہے, اور اس سے پھر ہمیں ہیلپ ملتی ہے کسٹمرز کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے بھی. جہاں پر آن لائن اپرچونٹی صحیح طور پہ کچھ سزل کریٹ کر سکتی ہے, یعنی کریٹو طریقوں سے جب میسیجز کسٹمرز تک پہنچیں گے تو وہ اس کو یاد کر پائیں گے, اس کا ایک امپیکٹ زیادہ ہوگا اور وہ لوگوں سے شیئر بھی کریں گے. کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کی ود ریفرنس ٹو دا پروموشنل مکس, اور ہمارے پاس گلوبل آڈینس کی آبویسلی کمپلیکیشنز ڈفرینٹ ہیں. اگر ہماری ایک ویب سائٹ ہے اور اس کی ٹارگٹ آڈینس ڈفرینٹ لوکیشنز پہ موجود ہے, ڈفرینٹ کنٹریز میں موجود ہے, تو ہمیں اس ٹارگٹ آڈینس کے حساب سے ہی اپنی جو ہے سروسز کو, اپنے پروموشنز کو, اپنے ایڈس کو ڈیزائن کرنا چاہیے. Similar thing when we talk about Coca-Cola, کہ وہ اپنے اسمال ویڈیو ایڈز سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو ان ویڈیوز کے اندر ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ہر ٹارگٹ آڈینس کے حساب سے وہ ایڈس ڈیزائن کیے جا رہے ہوتے ہیں. when global audience looks into your site, they may not like what they see. اگر ہم کسی لوکیشن ایسی سے ایکسیس کرتا ہے کوئی کسٹمر آپ کی سائٹ کو جہاں پہ ویلیوز ڈفرینٹ ہیں اور کلچر ڈفرینٹ ہے اور آپ کی سائٹ نے اس کا خیال نہیں کیا ہے, تو ایک اچھا امپریشن نہیں جاتا ہے. دیٹ از وائی وہ کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیشنز کریٹ کرتا ہے, اور جب ہم اگر کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں گلوبل آڈینس سے تو پھر ہمیں ان کے ساتھ, ان کے طریقوں کے ساتھ, ان کو سمجھتے ہوئے ہی اپنی پروموشنز کو ان تک پہنچانا چاہیے یا کمیونیکیشن کے طریقے یوز کرنے چاہیے. اسی طرح سے جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ لوکلائزڈ مائکرو سائٹس بنا لیتی ہیں یا لوکلائزڈ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو کمیونیکیشن ہے وہ کرتی ہیں. ڈیل کی بھی dell.com ہے, dell.co.uk ہے, اسی طرح سے ای بے کی سائٹ جو ہیں وہ کنٹری وائز الگ الگ سائٹس ہیں. ڈیل کے جو فیس بک پیجز ہیں وہ کنٹری وائز الگ ہیں. اسی طرح سے نیویا بھی جو ہے اٹس اے گلوبل برانڈ, گلوبل کمپنی, اور نیویا کے بھی ویب سائٹس کے پیجز بھی اور سوشل میڈیا کے پیجز بھی ہر ریجن سے ایسوسیٹڈ ڈفرینٹ پیجز ہیں. کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جو کہ اگر ان کی
गल्फ रीजन तक टारगेटेड हैं, तो वो उनको अरबिक लैंग्वेज में बनाते हैं. इसी तरह से जापानीज़ या चाइनीज़ लोग हैं, उनकी लैंग्वेजेस में उन साइट्स की वर्जन्स मौजूद होती हैं. सो ग्लोबल ऑडियंस को देखते हुए प्रमोशन के तरीके आइडेंटिफाई किए जाते हैं. इसके अलावा रिसोर्सिंग की बात करते हैं. ऑनलाइन कम्युनिकेशंस के पास हमारे पास जो ऑनलाइन कम्युनिकेशंस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इनफाइनाइट हैं. देयर आर मैनी वेज जिससे हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो हमें जो रिसोर्सेज हैं इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इंटरैक्शंस के लिए, डेटाबेसेस के लिए, वो हमारे पास ऑब्वियसली इनफाइनाइट नहीं होते हैं. आई मीन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हमें बेस्ट स्ट्रैटेजीज बनानी है, बेस्ट वेज आइडेंटिफाई करने हैं. सो रिसोर्सेज को हमें, और रिसोर्सेज कस्टमर सर्विसेज के लिए भी चाहिए होते हैं, कस्टमर इंक्वायरीज़ के लिए, ईमेल आंसर्स करने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बेशक हों, तो हमें कस्टमर सर्विसेज को और कंप्लेंट हैंडलिंग को करने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं. So ensuring consistent use of brand requires time, energy and money. हमें resources भी उस हिसाब से चाहिए, और हमारी सारी communication waste हो जाती है अगर हमारे पास जो right mix है वो नहीं है. For example, एक poorly targeted product है, आपका product की audience जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस है, आपने पाकिस्तान के ही ऑडियंस के लिए एड्स डिज़ाइन किए हैं, लेकिन जब आपकी कैंपेन रन हो रही है सर्च इंजन के ऊपर या डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर, तो वो पाकिस्तानी ऑडियंस के बजाय ग्लोबल ऑडियंस भी व्यू कर पा रही है. लेकिन ग्लोबल ऑडियंस आपके बिजनेस के साथ कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, एक्सेप्ट कि आपकी वेबसाइट के ऊपर नंबर ऑफ विजिटर्स इंक्रीज हो जाए. लेकिन इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ सेल्स, अगर आपका सेल्स ऑब्जेक्टिव था तो वो तो मीट नहीं होता है. दैट इज़ वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. जो अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं राइट मिक्स के लिए, दे नीडेड टू बी आइडेंटिफाइड. जो हमारे 10 कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनको केयरफुली रिव्यू करने की ज़रूरत है. ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि कैसे वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं या एनरिच किए जा सकते हैं. ऑनलाइन कम्युनिकेशन के जो चैलेंजेस हैं वो इंक्लूड करते हैं मिक्स इंटीग्रेशन, creativity, globalization and resourcing as we have mentioned. हमें मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स की जो न्यू मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स का फ़ायदा उठाने के लिए प्रमोशन से डायनामिक, केयरफुली टारगेटेड, हाईली रेलिवेंट और ऐसी प्रमोशन जो है बनानी चाहिए जो कि एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सके बेस्ड ऑन द permission and trust of the customers. Customers are the most important and empowered people, और उनको उनकी वजह से हम जो है बिजनेस कर रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दोज कस्टमर्स हमारी एडवर्टाइजमेंट्स जा रही हैं, वो रिसीव करना चाह रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलर हो रही हैं. इसलिए हमें डायनामिक, carefully targeted, highly relevant and something that builds an ongoing relationship, ऐसी promotions design करने की ज़रूरत है. I have a little checklist here for you जिसको हम e-marketing checklist कहते हैं integrated communications के हवाले से. This has been developed again by Smart Insights, Dave Jaffe की बुक में मौजूद है. There are certain questions जिनको address करेंगे तो हमें help होती है अपनी integrated marketing communications के हवाले से अपनी e-marketing activities को प्लान करने में. सबसे पहले तो हमें सीनियर मैनेजमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट you have to as marketers address is, if your senior management gives you support, do you integrate at different levels by putting IMC and the brand on the agenda of different meetings में discuss करने की ज़रूरत है कि integrated marketing communications की ज़रूरत है. और integrated marketing communications के अंदर digital marketing, electronic marketing और new age media marketing को include करना चाहिए. आपके पास कोई डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं जो मेंटेन की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि ब्रांड बुक होती है जिसमें कॉमन
visual standards for logos, typefaces and colors are mentioned. Is there a clear marketing communications strategy जिसको जो आपको हेल्प करती है आपकी ब्रांड वैल्यूज़ को क्लियरली डिफाइन करने के लिए? क्या आपको एक बजट अवेलेबल है या नहीं है, यानी आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच विद ज़ीरो बजट एंड फिर आप डिफाइन करेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए. एक नया कम्युनिकेशंस प्लान बनाने की ज़रूरत है जिसमें रिसोर्सेज को मेंशन करना चाहिए, और फिर आपकी जो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ हैं उनमें कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है. मे बी यू वांट टू सेंड एन ईमेल बेस्ड एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट, और मे बी आप सर्च इंजन के ऊपर पहले जाना चाहते हैं और सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए उसकी कॉस्ट्स अलग से हैं, तो वो सारी प्लान करके आपको बजट में डालनी पड़ती हैं. डू यू थिंक ऑफ कस्टमर्स फर्स्ट and then identify a contact strategy for different customer segments who are at different stages in the customer life cycle? तो ये करने की ज़रूरत है. And then how do you build relationships and brand values with all communications? That is a question that needs to be addressed when you are planning for integrated marketing communications और अपना plan बना रहे हैं. आपके पास क्या एक अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है जिसमें इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है, और आपके पास कौन से ऐसे कम्युनिकेशन टूल्स हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. डू यू ऑलवेज कंसिडर हाउ campaigns and traffic generating ideas can be integrated with other tools and techniques? आप अपने जो आर्ट वर्क है और कम्युनिकेशन के जो मिक्स को यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें उसको शेयर किया जाता है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी? दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. एंड देन द लास्ट वन इज़ दैट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड टू constantly improve by closely monitoring what works and optimizing the best communication tools. So if you look at it and if you look at the how the trends are changing اور کسٹمرز کے ساتھ کسٹمرز کو امپاورمنٹ ملنے کی وجہ سے اور ان کے پاس انٹرنیٹ کی موجودگی کی وجہ سے بہت زیادہ چوائسیز ہیں, بہت زیادہ انفارمیشن ہے, اور آپ نے اس میں کسٹمرز کے پاس یور آرگنائزیشن ہیز ٹو میک اے ڈفرینس, تو پھر یہ چیک لسٹ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. اور اٹ از ایویڈنٹ کہ ای مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو کام ہیں وہ آرگنائزیشنز میں کرنے پھر ضروری ہیں اور ان کی طرف دھیان دینا چاہیے ایز پارٹ آف این انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز وے. یہ تو تھی ڈسکشن ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشن ٹولس اور ایک چیک لسٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی ہے. ناؤ وی ول گو ٹورڈس ڈیفائننگ ایڈورٹائزنگ, اور ایڈورٹیزمنٹس کے ڈفرینٹ طریقے کیا ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کو اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھنا چاہیں تو if you have a look at the definition of advertising, advertising is a non-personal and usually persuasive communication tool about products, services or ideas. So کہ آپ پے کرتے ہیں کسی جگہ کے اوپر ڈسپلے کرنے کے لیے, سو جو بھی آرگنائزیشن ہے ایڈورٹائز کرنا چاہ رہی ہے وہ پے کرتی ہے اس موڈ آف کمیونیکیشن کو یوز کرنے کے لیے. اینڈ وی آر آل اویئر آف ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ میڈیا. انٹرنیٹ کے اوپر جتنی پیڈ اسپیس یوز کی جاتی ہے مختلف ویب سائٹس کے اوپر یا ای میلس کے تھرو جو میلنگ لسٹس کا ڈیٹا پرچیز کیا جاتا ہے, ای میل ایڈریسز کلیکٹ کیے جاتے ہیں, یا مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو میسیجز کنوے کیے جاتے ہیں, دیٹ آل کالز فار انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ. اور اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, مختلف طریقوں سے ان کی پیمنٹس کی جاتی ہیں, اور ہر مختلف آرگنائزیشن جو کہ الاؤ کر رہی ہے ان طریقوں کو جو کہ ایڈورٹیزمنٹس کے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, ان کے مختلف بزنس ماڈلز بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ
گوگل کے کیس میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ their source of revenue is advertising. سو ایڈورٹائزنگ کے لیے ان کے مختلف پروگرامز ہیں جس سے وہ پیسے بنا رہے ہیں اور پھر وہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اور آرگنائزیشنس کو کہ ان سے وہ ایڈورٹیزمنٹس کی اسپیس خرید سکیں. سو ہم نے پہلے تو ڈسکس کیا ہے کہ جی کیسے آپ اپنی ویب سائٹس کے اوپر بھی ایڈورٹیزمنٹس کی اسپیس رکھ سکتے ہیں اور دوسری آرگنائزیشنز جو ہیں اس کے اوپر آ کر اس اسپیس کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں اور آپ کو پیمنٹ کریں گی اور ظاہر ہے آپ کے لیے ایک ایکسٹرا سورس آف ریونیو بن سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو کسی اور ویب سائٹ کے اوپر جا کر ایڈ ڈسپلے کرنا ہے تو پھر آپ کو پیمنٹ کرنی ہے اور کیسے آپ ان ایکسچینجز کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور کیسے مختلف میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں. وی ول گو تھرو آور ڈسکشن اینڈ وی ول فائنڈ آؤٹ. انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ پیرالل کرتی ہے ٹریڈیشنل میڈیا کو. اینڈ اف یو ریمبر بفور آئی لیفٹ دا لاسٹ لیکچر ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی تھی برٹش ایئر ویز کی اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ برٹش ایئر ویز نے سینٹرل لنڈن کے اندر ایک بل بورڈ لگایا ہے اور اس بل بورڈ کے اوپر ظاہر ہے ایک ایڈورٹیزمنٹ لگی ہوئی ہے لیکن اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ دکھایا گیا ہے جو کہ اٹھتا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے آسمان کی طرف اور وہاں سے آسمان کے اوپر اسی ٹائم کے اوپر برٹش ایئر ویز کی ایک فلائٹ گزر رہی ہوتی ہے اور اس بل بورڈ کے اوپر ڈسپلے پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ وہ دیکھو وہ فلائٹ اس ڈیسٹینیشن کے اوپر پرٹیکولر ڈیسٹینیشن کے اوپر جا رہی ہے. اب اس کیمپین کو ڈیزائن کرنے میں آبویسلی بہت زیادہ ایفرٹس کی گئی ہیں اور بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد اس قسم کا ایک کریٹو ایڈ انوویٹو ایڈ آپ کے سامنے آپ کو نظر آتا ہے, کسٹمرز کو نظر آتا ہے. اگر تھوڑا سا آپ سرچ کریں اس ایڈ کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کو تو the creators اور the marketers behind that idea have said کہ انہوں نے یہ نوٹس کیا اور آبزرو کیا کہ سینٹرل لنڈن میں بیکاز اسپیس بہت ایک ٹورسٹ اسپاٹ از ویل اور لوگوں کا آنا جانا بہت رہتا ہے, وہاں پہ اکثر انہوں نے لوگوں کو دیکھا ہے اور کہ وہ بچوں کو دکھاتے ہیں کہ جی وہ دیکھو جہاز جا رہا ہے یا ایک ابھی پلین گزرے گا, جسٹ ٹو ڈیولپ کیوریاسٹی امنگ دوز کڈس. تو انہوں نے اس کو وہاں سے آئیڈیا لیا اینڈ اٹ کلکڈ اور انہوں نے اس کے لیے ایک کیمپین ڈیزائن کر لی. اب ان افیکٹ دس از این ای مارکیٹنگ بیسڈ ایڈ. کیونکہ بیک اینڈ کے ساتھ وہ ڈیٹا بیسڈ کنیکٹڈ ہے یا ڈیٹا بیسڈ سسٹم بنایا گیا ہے کہ آپ کا جو ایڈ ہے یا وہ بل بورڈ کے اوپر جو ڈسپلے آ رہا ہے وہ فرنٹ اینڈ ہے اور وہ فرنٹ اینڈ کنیکٹڈ ہے بیک اینڈ کے ساتھ اور کمیونیکیٹ ہوتا رہتا ہے اس بیک اینڈ کے اوپر فلائٹس کے نمبرز اور ڈیسٹینیشنز اور وہ وہاں سے پک کر کے آپ کے ڈسپلے کے اوپر آ جاتی ہیں. So that is in effect using technology, using internet as well to get that information billboard تک اور پھر billboard کے اوپر وہ ڈسپلے بھی آتا ہے. At the same time جب اس کے اوپر billboard کے اوپر آپ یا کسٹمرز یہ ایڈ دیکھ رہے تھے اسی ٹائم کے اوپر ان کی آن لائن میڈیا کے اوپر بھی کچھ ایڈورٹیزمنٹس رن ہو رہی تھیں. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ہیونگ کنسسٹنٹ میسیجز انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز میں. سو کنسسٹنٹ میسیجز اور ان پیرالل ٹریڈیشنل اور آن لائن میڈیا ان پیرالل کام کر رہا تھا برٹش ایئر ویز کی اس کیمپین میں. اب آن لائن ایڈز میں کیا ہو رہا تھا آئیے دیکھتے ہیں. برٹش ایئر ویز نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک مائکرو سائٹ بنائی وچ واز نون ایز taxi.ba.com اور کیا کہ لوگوں کو کہا کہ جی یو کین انٹر این ایڈریس اسٹریٹ ایڈریس آف یور پلیس اور ہم آپ کو یو کین ہیو ویو آف یور اسٹریٹ, ایسا ویو جو کہ کسی کو پلین میں بیٹھے ہوئے اور وہ پلین اگر آپ کی اسٹریٹ سے گزر رہا ہو تو وہ ویو کیا دکھائے گا, وہ انہوں نے ایک
سسٹم ایسا بنایا کہ لوگ دیکھ سکتے تھے. لیٹس ہیو اے لک. آئی ایم جسٹ ہیونگ اے رینڈم ایڈریس پٹ ان اینڈ لیٹس ہیو اے لک کہ کیسے اس رینڈم ایڈریس کے اوپر دے آر شوئنگ دیئر پلینس. جی تو دیکھا کتنے کریٹو طریقے سے ایک کیمپین ڈیزائن کی گئی اور اس میں لوگوں کو بہت انگیج کیا گیا کہ وہ انوالو ہوں اور پارٹیسپیٹ کریں ادھر سے انفارمیشن ریسیو کرنے میں بھی اور ان کے برانڈ کے ساتھ obviously تھوڑی سی انگیجمنٹ بھی کسٹمرز کی اسٹیبلش ہوگی. Now this is all real time technology based work جو کہ کیا گیا ہے برٹش ایئر ویز کی کیمپینز کے اندر. اور جو بل بورڈ والی اگزامپل یا ویڈیو بھی آپ نے دیکھی تھی, this was claimed to be the first of this kind of advertisements جس کے اندر ریئل ٹائم کے اندر ڈیٹا لیا جا رہا ہے اور اس کی بیس کے اوپر ایک سمپل سٹوری, ایک سمپل آئیڈیا کو اتنے کریٹو طریقے سے دکھایا جا رہا ہے. آپ کو فلائٹ کا نمبر اور اس کی ڈیسٹینیشن ریسیو ہوتی ہے جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اوپر, اور وہاں سے وہ پک کر کے رائٹ وین دا پلین از فلائنگ پاسٹ اس ٹائم کے اوپر دکھایا جاتا ہے ڈیٹیلز کے اوپر. اور یہی انفارمیشن جو ہے اس ٹائم پہ بھی اویلیبل ہوتی ہے اگر کلاؤڈز ہوں اور پلین ویزیبل نہ ہو تو اس ٹائم کے اوپر ایسا ایڈ نہیں رن ہوتا ہے. ایون ایف ایک فلائٹ اگر گزرنی ہے اس ٹائم کے اوپر لیکن ویزیبلٹی نہیں ہے تو پھر یہ بل بورڈ کے اوپر نہیں دکھایا جاتا تھا. اور لنڈن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر سے ہر 1 منٹ کے اوپر ایک فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے. سو وی کین ایکسپیکٹ کہ اس بل بورڈ کے اوپر ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیٹیلز آئیں گی فلائٹس کے بارے میں. اس کے علاوہ اور مختلف طریقوں سے جو ایڈورٹائز کیا ہے برٹش ایئر ویز نے, آئی ہیو اے فیو ڈسپلیز رائٹ ان فرنٹ آف یور اسکرین. کچھ آن لائن ایڈز بنائے ہوئے ہیں جیسے کہ فلائی ڈائریکٹ ود برٹش ایئر ویز, اور انہوں نے اپنے کچھ ریٹس لکھے ہوئے ہیں جو کہ ٹریول کرنے کے لیے یوز کی جا سکتے ہیں. دین دیر از اندر بینر ہیئر برٹش ایئر ویز کا. دیر از اندر آفر جو کہ برٹش ایئر ویز دے رہی ہے سمرز کے ٹائم کے اوپر, وہ ڈسپلیڈ ہے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر. اس کے علاوہ دیر از اندر آفر فریکوینٹ فلائر پروگرام کے حوالے سے کہ جی یو کین گیٹ 30% ڈسکاؤنٹ, 30% مور برٹش ایئر ویز مائلز فار یور ہوٹل پوائنٹس جو کہ کلیم کر سکتے ہیں لوگ. So in an interesting way, British Airways is running its online ads and online campaigns in parallel to the traditional media advertising, and they're trying to integrate it as well as in the example of billboard. It is very clear. Internet advertising کے اوپر کمپنیز کانٹینٹ کریٹ کرتی ہیں. کانٹینٹ کریٹ کرنے کے بعد آڈینس کو گیدر کرتی ہیں, اور آڈینس جب گیدر ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کے پاس آبویسلی زیادہ مواقع آ جاتے ہیں ٹو سیل دیئر ایڈورٹائزنگ اسپیس ٹو بزنسز, کیونکہ دے کین ٹیل دوز بزنسز کہ جی ہمارے پاس اتنی آڈینس اکٹھی ہے جو کہ آپ کا ایڈ ویو کرے گی. یا جیسے گوگل کے کیس میں بھی ہے, گوگل از سیلنگ اسپیس ٹو کنزیومرز, ٹیلنگ دیم نہیں. اور جیسے کہ گوگل کے کیس میں ہے کہ گوگل از سیلنگ اسپیس ٹو different businesses or advertisers and marketers, because marketers know that a lot of people would come on that website or visit that website, تو chances ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اپنی آڈینس تک پہنچنے کے لیے. اب ویب سائٹس کے اوپر بینر ایڈس کی بھی جگہ بنائی جاتی ہے. بینر ایڈس کا ورڈ پرابیبلی آپ سب نے سنا ہوگا. مختلف ویب سائٹس کے اوپر at the top of the website there is a little bar جس کے اوپر کچھ ایڈورٹ چل رہا ہوتا ہے.
کئی کمپنیز اپنی ویب سائٹ پہ اپنا ہی بینر لگاتی ہیں بٹ بیسیکلی زیادہ پے آف تبھی کرے گا جب اور لوگوں کے ایڈورٹس بھی ان بینر ایڈز میں رن ہوں. بینر ایڈ جو ہے وہ کمپنی کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں جو کی ہے دیٹ از ایکسچینج, یعنی اگر کوئی کمپنی پے کر رہی ہے اس اسپیس کے اوپر اپنا ایڈ لگانے کے لیے, دین دیٹ وڈ پے آف. یا پھر کئی کیسز میں اس ایکسچینج میں لوگ بارٹر بھی کرتے ہیں اگینسٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز. ایڈس کو ڈسپلے کرایا جا سکتا ہے, فیس لگائی جا سکتی ہے. سو مختلف طریقوں سے ویب سائٹس کے اوپر اسپیس کو سیل کیا جا سکتا ہے. Buying advertising space from someone else to reach a firm's stakeholders is a key thing here, and اس کے لیے آپ کا ڈیسیژن جو ہے بہت سارے ایسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے لینا چاہیے ہوتا ہے. کنزیومرز کو مختلف طریقوں سے اپنے میسیجز کنوے کیے جا سکتے ہیں, جیسے ہم پہلے بھی بہت دفعہ مینشن کرتے رہے ہیں. We can have banner ads displayed, we can have direct marketing campaigns جس میں ای میلز کے اوپر ڈائریکٹ میسیجز بھیجے جا سکتے ہیں. بینر ایڈز نہیں تو ویب سائٹ کے اوپر اور بہت سی اسپیسیز ہیں جو کہ یوز کی جا سکتی ہیں جہاں پر ایڈز ڈسپلے کیے جا سکتے ہیں. کنزیومرز کو مے بی یہ ساری ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ٹائپس آف ایڈز کی یا ان کی ٹرمینالوجی جو ہے وہ مے بی میننگ لیس لگے, لیکن اور میننگ لیس اس لیے لگے گی کیونکہ وہ ایڈورٹائزنگ کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں مختلف طریقوں سے. اگر ان کو میسیجز کنوے ہو رہے ہیں, دے تھنک اٹ ایز اے پارٹ آف ایڈورٹائزنگ. لیکن جتنے مارکیٹرز ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ مختلف کمیونیکیشن ٹولز کو سمجھیں اور ان ٹولز کو سمجھنے کے بعد ڈسائڈ کریں کہ کون سے اسپیسیفک گول کس اسپیسیفک کمیونیکیشن ٹول سے اچیو ہو سکتے ہیں. آئیے کچھ دیکھتے ہیں ٹرینڈ جو کہ انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کے بارے میں ہیں. انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کے اوپر جو اسپینڈنگ ہے دیٹ از کنٹینیوسلی انکریزنگ, اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب آ رہے ہیں اس ٹارگیٹڈ وے آف ایڈورٹائزنگ کی طرف. زیادہ تر جو لوگ اسپینڈ کرتے ہیں, جو آرگنائزیشنز اسپینڈ کرتی ہیں انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کے اوپر, وہ ہے ریٹیل سیکٹر, ٹیلی کام سیکٹر, فائنینشیل سروسز, آٹوموٹیو اینڈ کمپیوٹنگ سیکٹرز. اینڈ آئی ایم شیور آپ نے ان سارے ایریاز کے ایڈز مختلف ویب سائٹس کے اوپر ضرور ویو کیے ہوں گے. A lot of mobile companies have been displaying their ads on social media. A lot of banks have advertised on social media. Computing سے related ہمیں ایڈس نظر آتے ہیں. ایون آن گوگل اگر ہم کوئی کمپیوٹر سرچ کریں تو ہمیں اس کے سیلرز جو ہیں ان کے ایڈس جو ہیں وہ ٹاپ کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں. انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ اسٹارٹ ہوئی تھی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں بیک ان 1994, جبکہ پہلا بینر ایڈ رن ہوا تھا hotwired.com کی ویب سائٹ کے اوپر, اور 12 ویکس کے لیے وہ ایڈ رن ہوا تھا. $30,000 اس کی کاسٹ تھی, اور اٹ ریسیوڈ این امیزنگ کلک تھرو which was 30%. Click-through is a terminology that is a lot time used. Click-through means کہ جب آپ کا ایڈ کہیں پر ڈسپلے ہوتا ہے کسی ویب سائٹ کے اوپر یا کہیں پہ کسی یوزر تک پہنچتا ہے, تو how many of those who have seen the ad or viewed the ad have clicked through it, یعنی اس کو کلک کر کے further information کے لیے آگے جو بھی لنک ہے اس تک گئے ہیں. سو کلک تھرو ریٹس مارکیٹرز بہت زیادہ ایک پرفارمنس میٹرک کے طور پہ یوز کرتے ہیں کسی بھی آن لائن ایڈ کے لیے, کہ جی ہمارا ایڈ اتنے
impressions generate کر رہا تھا. Impressions is also another terminology that is used کہ our ad has received this many impressions and out of those impressions اتنے لوگوں نے اس کو کلک کیا اور اس کا وہ ریشو نکال کر کلک تھرو ریٹ نکال سکتے ہیں. انیشلی کلک تھرو ریٹس بہت زیادہ تھے بینر ایڈس کے اوپر, بٹ ایونچولی جو ہے وہ ڈکریز آنا شروع ہو گیا ہے بینر ایڈس کے کلک تھرو ریٹس کے اندر. According to a report by iMedia in 2010, کہا یہ جا رہا ہے کہ from among 1,000 people, only 2 or 3 people click on an advert یا click on an ad. Interestingly, only 16% of internet users click on an ad. یعنی بیک 3-4 سال پہلے جو اسٹڈیز کی گئی ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں, اراؤنڈ 16% لوگ ہیں جو کہ کلک کرتے ہیں ایڈ کے اوپر, اور 8% of users account for 85% of all clicks according to certain other studies. اب اس میں کچھ ایسے مسائل بھی نظر آتے ہیں جیسے کہ بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں یا ایسی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں جو آن لائن ایڈورٹائزنگ کا کام کر کے دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے مینز یوز کرتی ہیں کلک تھروز ریٹ کو انکریز کرانے کے لیے, جو کہ ریفلیکٹیو نہیں ہوتے ہیں ایکچوئل پرفارمنس کے حوالے سے کسی بھی ایڈ کی, which means کہ they may be making a person click on an ad again and again just to increase the rate of clicks, which is wrong and should not really be done. لیکن ان کو ایڈورٹائزرز کو فائدہ دکھانے کے لیے کہ جی یہ دیکھیں آپ کا کتنا زیادہ کلک تھرو ریٹ تھا, مختلف کمپنیز اس قسم کے کام کرتی ہیں. سو کہا یہ جاتا ہے کہ کئی دفعہ یہ کلک تھرو ریٹس جو ہیں یا ایکچوئل کلکس آن دی ایڈس یا جو رسپانس آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ریفلیکٹیو نہیں ہوتے ہیں ہر سچویشن کے اندر. لیکن ساتھ ہی ساتھ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر لوگ کلک نہیں بھی کر رہے ایڈس کے اوپر, اس کے باوجود صرف ان کے پاس ایک ڈسپلے جانے سے یا اگر وہ ویو کر پاتے ہیں یا دیکھ پاتے ہیں جب کبھی کوئی بھی ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ پرٹیکولر برانڈس کے ایڈس نظر آتے ہیں تو وہ ان کو رجسٹر کر لیتے ہیں. یعنی آن لائن ڈسپلے ایڈز جو ہیں ان کی وجہ سے آن لائن اینڈ آف لائن سیلز جو ہیں وہ آرگنائزیشنز کی امپروو ہوئی ہیں, اور ویب سائٹس کے اوپر وزٹس بھی مختلف آرگنائزیشنز کے انکریز ہوئے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن برانڈ کمیونیکیشنز جو ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں انکریزڈ سیلز کو ان دی ایبسنس آف پازیٹیو ڈائریکٹ رسپانس میٹرکس. پازیٹیو ڈائریکٹ رسپانس میٹرکس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر کلک تھروز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہے یا کلک تھروز جو ہیں وہ بہت سے تھوڑے نمبر آف یوزرز زیادہ کلکس کر کے آپ کو کلک تھرو ریٹ انکریز کرا رہے ہیں, تو ایون دین اس سچویشن میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کلک نہیں کر رہے ہیں اور صرف ویو کر رہے ہیں, اور ان ویوز کی بیسس کے اوپر بھی ان کو میسیجز جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں, وہ رجسٹر کرتے ہیں, اور اس سے ویب سائٹس کے اوپر ٹریفک انکریز ہو رہی ہے, لوگوں کے وزٹس انکریز ہو رہے ہیں, اور آن لائن اور آف لائن سیلز بھی انکریز ہوئی ہیں مختلف آرگنائزیشنز کی. If we want to have an idea of internet advertising expenditures, so as you can see, US alone has shown tremendous increase in the expenditure of online or internet advertising.
1996 onwards 2009 की आपके पास एक ग्राफिकल डिस्प्ले नज़र आ रहा है, जिसमें जो लेटर 3 years हैं 2007, 2008 एंड 2009, इन तीनों सालों में ऑलमोस्ट एवरेज सिमिलर ही है एक्सपेंडिचर्स की, लेकिन इससे पहले देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज जो कि नज़र आ रही है क्लियरली. मार्केटर्स का कहना ये है कि जो अब एक्सपेंडिचर्स हैं इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, ऑन एवरेज सिमिलर ही रहेंगे इस रेट के साथ, क्योंकि पेड एडवर्टाइजिंग के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस अब अनपेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गई हैं, और उन सब के यूज़ ऑफ ब्लॉग्स या सोशल मीडिया और वीडियोस और तरह के जो हैं वो नॉन पेड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो यूज़ होने शुरू हो गए हैं. सो ऑल astute advertising research companies are predicting continuous increase in online advertising. बहुत ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, इंटीग्रेटेड तरीक़ों से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जो है वो इंक्रीज़ कर रही है. एक और ट्रेंड है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली देखा जा रहा है, नज़र आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस का रुझान उस तरफ भी बढ़ना शुरू हो गया है, एंड दैट इज़ यूज़र जनरेटेड एडवर्टाइजिंग. बहुत एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड है, और एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ट्रेंड आजकल जो नज़र आ रहा है या देखा जा रहा है, दैट इज़ यूज़र जनरेटेड एडवर्टाइजिंग. अगैन बहुत ज़्यादा कस्टमर्स की इन्वॉल्वमेंट भी हमें फिर इसमें नज़र आ जाती है, और ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ करती हैं, कॉम्पिटिशन्स रन करती हैं, कस्टमर्स को इंगेज करती हैं कि जी वो मुख्तलिफ तरह के एड्स बनाकर उनको कॉम्पिटिशन्स में भेजें, और उसमें फिर बेस्ट एड्स को चूज़ किया जाता है, कैश प्राइज दिए जाते हैं, और कई जगहों के ऊपर सक्सेसफुल एड्स को फिर कन्वर्ट किया जाता है कमर्शियल्स में, जो कि टेलीविजन्स के ऊपर रन किए जाते हैं. लोग अपने फेवरेट्स के लिए वोट करते हैं, उस तरह से लोगों की जो है वो engagement with the organization increase हो जाती है, और as a result brand awareness बहुत ज़्यादा increase होती है. nationally और internationally ये trend बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है. international example अगर देखना चाहें हम, तो फ्रीटो ले का एक ऑफर थी जिसमें उन्होंने $10,000 जो हैं वो इंटरनेट यूजर्स को ऑफर किए थे, और एक फ्री ट्रिप ऑफर किया था इन 2007 टू सुपर बोल इन रिटर्न ऑफ क्रिएटिंग अ 30-second टेलीविजन कमर्शियल. विनिंग स्पॉट था, उसको एयर किया गया था, और there were around 11,000 entries, or 700,000 internet users logged on to see the commercials and vote for their favorite. फ्रीटोलो ने बहुत ज़्यादा अमाउंट पे किया था सुपर बोल टीवी स्पॉट के लिए प्लस प्राइज मनी के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर को वो एड बनाने के लिए सिर्फ बहुत $12 के करीब खर्च करना पड़ा था. ये प्रमोशन इतनी सक्सेसफुल हुई थी कि फ्रीटो ले ने अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है इस कंपटीशन को, और 2010 के अंदर he offered $5 million to 3 winners if their ads took top spots in USA Today's सुपर बोल एड मीटर. USA Today is a publication जो कि US में है. इसी तरह की कैंपेन्स पाकिस्तान में भी बहुत सक्सेसफुल रन हुई हैं. वर्ल्ड्स ने लास्ट ईयर एक कंपटीशन कराया था जिसमें थ्रू सोशल मीडिया यूजर्स वर इनवाइटेड कि वो कमर्शियल्स बनाए वर्ल्ड्स के आइसक्रीम प्रोडक्ट्स से रिलेटेड,
1 से 2 मिनट का कमर्शियल बनाया मुख्तलिफ यूज़र्स ने और फिर अपलोड किया वॉल्स की वेबसाइट के ऊपर, एंड अदर पीपल कुड लॉग इन, व्यू दोज वीडियोज़, और फिर उन पे उन्होंने अपना अपना फेवरेट्स को वोट किया और फिर सक्सेसफुल जो उनमें क्रिएटर्स थे एड्स के, उनको कैश प्राइज दिया गया, दैट वाज अराउंड 3 लाख रुपीस. सो विद अ लिटिल एफर्ट वो यूज़र्स जो हैं या वो एड क्रिएटर्स थे उनको भी फ़ायदा हुआ और कंपनी की भी जो है वो रीच इंक्रीज़ हो गई. सो इस किस्म के मुख्तलिफ तरीके जो कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट है उससे रिलेटेड एडवर्टाइजिंग के तरीके बहुत ज़्यादा इनकरेज किए जा रहे हैं और एडवर्टाइजर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यूज़र क्रिएटेड एड्स के साथ फॉर अ गुड रीज़न. अनदर example from Pakistan would be a fashion retailer Khadi के नाम से. Last year during the Eid time what they did was they asked people who were wearing Khadi on that particular day to take their pictures and send them on to Khadi, and they chose from among the pictures कि जो भी यूज़र्स जिन्होंने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया है खाड़ी के ब्रांड को, उन्होंने कैश प्राइजेस विन किए और खाड़ी के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भेजे गए. सो मुख्तलिफ तरीक़ों से एडवर्टाइजर्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यूज़र क्रिएटेड एड्स के साथ. वन स्टडी फाउंड दैट कंज्यूमर्स बिलीव कंपनीज विद customer created ads are more friendly, they are more creative, they are more innovative and ज़्यादा कस्टमर्स का ख्याल करती हैं as compared to those which only use professional advertising. अगर आपको याद हो हमने पहले ये भी बात की थी कि कंज्यूमर्स जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं दूसरे कंज्यूमर्स को as compared to the organization itself. So consumer created advertising is an appropriate tactic that can be or that should be thought about. There are different types of internet advertising formats या ads के मुख्तलिफ formats हैं. जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्मेट है दैट इज़ कीवर्ड सर्च. कीवर्ड सर्च का मतलब क्या है? इट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्ट्रैटेजी विच इज़ नोन एज सर्च मार्केटिंग, विच इज़ बेसिकली द एक्ट of marketing a website via search engines, whether to improve ranking in listings or whether by using paid listings or combining these other search engine based related activities जिससे आपके particular organization से related कीवर्ड्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हों वो यूज़ किए जाते हैं कि सर्च रिजल्ट्स के अंदर आपका या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम टॉप पे या टॉप फर्स्ट पेज के ऊपर आए या लिस्टिंग्स के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग इंक्रीज कर जाए. अदर देन कीवर्ड सर्चेस, कीवर्ड सर्च को हम डिटेल में अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ हम कीवर्ड सर्च के टैक्टिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. Other than keywords, display ads are the second largest. Display ads का मतलब क्या है कि मुख्तलिफ बैनर्स और तरह के छोटे छोटे एडिशनल साइजेस के इमेजेस या वीडियोस जो है वो लगाई जाती हैं वेबसाइट्स के ऊपर जिनको से डिस्प्ले एड्स हम कह रहे हैं. बैनर्स के अलावा इसमें फॉर्मेट्स रेक्टेंगल्स हैं, लिटिल पॉपअप्स हैं, छोटे छोटे बटन्स बनाए जाते हैं जो कि वर्चुअल बटन की फॉर्म होती है. स्काई स्क्रैपर डिस्प्ले एड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. maybe another type of display ad could be a little bunny that goes across the screen animated graphic की form के अंदर और वो भी किसी particular brand को represent कर रहा हो. बैनर एड्स को लिस्ट नहीं किया जाता है अब
zyada as a form of advertising where people should spend money on. क्योंकि इसका जो यूसेज है उसमें रैपिड डिक्लाइन आया है और इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो जो कि एक रिकग्नाइज्ड बॉडी है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि बैनर एड जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है डायरेक्ट रिस्पांस गोल्स को अचीव करने में उसमें डिक्लाइन है और इसके अलावा ग्रोथ हुई है दूसरे साइजेस के मुख्तलिफ एड्स को यूज़ करने में और उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हुई है. सो अब क्या है, इंटरनेट इंडस्ट्री भी जो ट्रेडिशनल एड्स बनाने का नॉमेनक्लेचर है बैनर्स को और मुख्तलिफ और साइजेस को यूज़ करने के लिए उसको यूज़ करती है एंड दे कॉल इट डिस्प्ले एड्स. These ads include more graphics and white space than text. Graphical interaction और graphical display in ads में ज़्यादा होता है और मुख्तलिफ sizes के ये ads बनाए जाते हैं. कहा यह जाता है या सोचा यह जाता है कि डिस्प्ले एड्स अभी भी एडवर्टाइजर्स क्यों बना रहे हैं, जबकि हमने अभी जिक्र किया कि क्लिक थ्रू रेट्स के अंदर अब फर्दर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा या क्लिक थ्रू रेट जो है वो बहुत कम होता चला जा रहा है. एज बी सेड कि 1000 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लोग सिर्फ क्लिक थ्रू करते हैं किसी एड के ऊपर. लेकिन इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि लोग अभी भी एडवर्टाइजर्स अभी भी डिस्प्ले एड्स लगाते हैं. सबसे पहले तो डिस्प्ले एड्स ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करते हैं. जब वेबसाइट विजिटर्स व्यू करते हैं उनको तो उनसे ब्रांड अवेयरनेस जो है वो बिल्ड हो सकती है. देन अगर डिस्प्ले एड्स को केयरफुल टारगेट किया जाए तो वो क्लिक थ्रू रेट्स इंक्रीज कर सकते हैं. यानी अगर टारगेट इस तरह से किया जाए कि फेसबुक के ऊपर वो यूजर्स जो कि एक पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं सिर्फ वो ही आपके ऐड को देखें क्योंकि आप भी उसी पर्टिकुलर सिटी में बिलोंग करते हैं, तो फिर उस ऐड का क्लिक थ्रू रेट obviously ज़्यादा हो सकता है as compared to showing that ad to the whole country when they cannot actually go to your organization from other cities. So profiles जो customers के हैं उनके साथ match करके आपको आपके ads दिखाए जा सकते हैं. Something that Facebook is doing as well कि Facebook के ऊपर आप जिस लोकेशन पे हैं उस लोकेशन से रिलेटेड जो है वो एड्स डिस्प्ले किए जाते हैं. जो इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो है और एक और ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ नोन एज कोएलिशन फॉर एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट केसी, उन्होंने हमें स्टैंडर्ड डायमेंशंस बताई हैं बहुत सारे मुख्तलिफ एड्स की जिनको वो कहते हैं कि ये इंटरैक्टिव फॉर्मेट्स हैं. If you want to view them, we can visit the website which is www.iab.com, Interactive Advertising Bureau's website, और वहाँ पर हम इन एड्स के साइजेस को देख सकते हैं. ये सारी जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं एड्स के विच इंक्लूड रेक्टेंगल्स और पॉपअप्स और बैनर्स और बटन्स, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो अमाउंट करते हैं पिक्सल्स ऑफ डेजिग्नेटेड स्पेस जो कि रेंट की जा सकती है ऑन different web pages. If you can recall, a pixel is one dot of light on the screen. So कितने पिक्सल्स हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऐड के अंदर, वो कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस हमें इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग ब्यूरो की वेबसाइट से मिल सकती हैं. Let's have a look at IAB's website. As you can see, I have iab.net
as a website open, and यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है interactive ads के हवाले से, and there is a link at the top which tells us about guidelines and best practices की. इन guidelines और best practices के बारे में हम क्लिक करके इधर information ले सकते हैं. We can see here under this guidelines and best practices link के यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ processes जो हैं associated with buying, planning and creating interactive media, उनको नीचे mention किया हुआ है. I'm going to click on display advertising. I've clicked on ad standards and creative guidelines link, and it has mentioned all different types of display advertising formats and guidelines for creating them. If I click on display advertising creative formats guideline, I receive this particular page as you can see on the screen. Or is the display advertising की guidelines के अंदर they have different formats available. As you can see here how digital videos के हैं, digital ad packages हैं, और इसके अलावा pop-ups के हवाले से guidelines हैं. If I click on a random link here जो कि universal ad packages के हिसाब से displayed है, so it is showing different types of dimensions. अगर मीडियम रेक्टेंगल आपको चाहिए जिसके ऊपर एड लगाना है तो उसका साइज 300 बाय 250 पिक्सल हो सकता है. अगर आपने इसके अलावा और किसी फॉर्मेट के अंदर रेक्टेंगल शेप में एड लगाना है, उसके फॉर्मेट्स यहाँ पर मौजूद हैं. फाइल साइजेस कितनी हो सकती हैं, दैट इज मेंशन्ड, एंड वीडियो और एनिमेशन फ्रेम उसमें कितनी स्पेस है, दैट टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मेंशन्ड. सो यहाँ से हम मुख्तलिफ एड्स की साइजेस, डायमेंशंस और उनके अंदर क्या कंटेंट आ सकता है और किस तरह का जो है वो कंटेंट आना चाहिए और उससे रिलेटेड लीड टाइम्स क्या हैं कि कब सबमिट होगा और कब तक डिस्प्ले होगा, वो सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं. और फिर इन सारों फॉर्मेट्स के मुख्तलिफ सैम्पल्स भी मौजूद हैं. और फिर इफ़ यू वांट टू क्लिक ऑन सैम्पल्स, दे हैव व्यू सैम्पल्स लिंक हियर एज वेल where you can see exactly how an ad will look like in size and shape. I have one website open here which is a Pakistani website, daraz.pk, and when I entered the web address into the URL locator of this web browser, तो मुझे फौरन ही before I can view the website, I see these two pop-up ads. And these pop-up ads are showing me information, और इस information के साथ साथ there is a call to action as well. So if I sign up here, I would be able to claim 10% discount, which means कि अगर मैं यहाँ पर अपना email address देती हूँ तो which means that if I enter an email address in there, I would be able to register with this website and will receive different vouchers. जैसे कि अभी आपको सामने नज़र भी आ रहा है कि it has mentioned that I have successfully signed up और मुझे email में कुछ voucher code मिला होगा. इसके अलावा there is another ad right here जो कि येलो कलर में आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, and it also mentions about a sale offer that is going on, और एक कोड दिया गया है मुझे जिसको मैं यूज़ करके कुछ further discounts claim कर सकती हूँ. So different formats of ads are appearing on this particular website जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे.
So you have seen how different formats of ads and different sizes of ads are available. अभी जैसे मैंने आपको एक पॉपअप एड भी दिखाया जो कि वेबसाइट के स्टार्ट के ऊपर डिस्प्ले था. एक और बात जो कही जाती है वो ये है कि जी कस्टमर्स जो हैं या यूजर्स जो हैं वो पॉपअप एड्स से इरिटेट हो जाते हैं. दे डू नॉट रियली वांट टू सी पॉपअप एड्स. सो उनको उस फॉर्मेट को ख़त्म कर देना चाहिए. दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ प्रिवेलेंट. और लोग कहते हैं कि जी पॉपअप एड जो हैं वो इरिटेट कर रहे होते हैं कस्टमर्स को. सो देयर इज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल. कुछ फॉर्मेट्स लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. आपने अभी वी हैव डिस्कस्ड के बैनर एड्स भी जो है वो देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन देयर क्लिक थ्रूज. इसी तरह से अगर हम पॉपअप्स की बात करते हैं तो उसमें भी लोग इरिटेट हो सकते हैं. कुछ ऑब्जर्वर्स का ये कहना था या सोच थी कि इतने फॉर्मेट्स बन गए हैं, इतने फॉर्मेट्स इवॉल्व हो रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडस्ट्री जो है वो स्टैंडर्डाइज कर देगी ऑनलाइन एड्स को, जैसे कि ट्रेडिशनल मीडिया के एड्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, ताकि वेब सेलिंग और वेबसाइट्स के ऊपर जो स्पेसेस हैं एड्स की जिनको सेल किया जाता है और जो एजेंसीज एड्स डिज़ाइन कर रही हैं वो पूरा प्रोसेस जो है वो स्मूथ हो जाए. ऑल्दो बहुत साइजेस और स्टैंडर्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन नए फॉर्मेट्स और नए साइजेस जो हैं वो फिर भी इवॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट्स जो हैं वो क्लटर भी हो सकती हैं और मे बी बेहतर तरीके से कस्टमर्स की अटेंशन ग्रैब भी कर सकती हैं. सो थिंग्स आर चेंजिंग, दे कीप चेंजिंग, और हमें अपने लिए इनमें से बेस्ट ऑप्शन निकालनी है, बेस्ट डिसीजन लेना है कि जी कौन सा एड हमारे लिए ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू आवर ओन प्रेफरेंसेस और कस्टमर्स के बिहेवियर के हिसाब से भी. डिस्प्ले एड्स के अलावा एक और टाइप के एड्स जो कि रन किए जाते हैं, दे आर नोन एज रिच मीडिया एड्स. रिच मीडिया एड्स जो हैं वो इंटरैक्टिव हैं और वो ऑफर करते हैं कस्टमर्स को कि वो कोई एक्शन लें या एटलीस्ट क्लिक थ्रू करें. ये ज़्यादातर एनिमेटेड एड्स होते हैं जिसमें अट्रैक्ट किया जाता है, अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की जाती है, और इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं जो कि रिच मीडिया एड्स के हैं, which include banner ads, interstitial ads, floating ads, expanding ads and polite ads. We will go through the details of these types of ads in our next class. रिच मीडिया एड्स के अलावा भी हमारे पास कुछ एड्स की और फर्दर टाइप्स हैं, which include contextual ads या email advertising या sponsorships. Or we will go through the details of these different ads in our next class. But before I go, as usual, one more thing for you to do. You need to identify a company in Pakistan जो कि एडवर्टाइज कर रही है टीवी के ऊपर, वेब के ऊपर और प्रिंट मीडियम के ऊपर भी. उनके मुख्तलिफ एड्स की कॉपीज़ को आप देखिएगा और आइडेंटिफाई कीजिए सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस उन एड्स में जो कि इन तीनों मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर रन हो रहे हैं. क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपने चूज़ की IMC कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रही है? वाई और वाई नॉट? हैव फन, हैव अ गुड टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.